ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج مورخہ 22 دسمبر ہے. 3 دن کے بعد 25 دسمبر کو عیسائیوں کا مشہور تہوار کرسمس ڈے آ رہا ہے. اس حوالے سے آج کی نشست میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ، دوسرا کرسمس ڈے کی شرعی حیثیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ جو نبی ہیں انہیں کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، المسیح بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا اور اس واقعے کو قرآن میں تفصیل سے سنایا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی، یعنی بی بی مریم کی والدہ، ان کا نام تھا بی بی حنا. انہوں نے نظر مانی کہ مجھے جو بچہ پیدا ہوگا نا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی. اللہ کی شان، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے انہیں تسلی دی کہ یہ جو بیٹی ہے نا، یہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہونے والی تھی اس سے پہلے یوں ہوا کہ بی بی مریم کی پیدائش ہوئی تو
حبیبی حنا نے، ان کی والدہ نے اپنی بیٹی جا کر بیت المقدس میں جو لوگ موجود تھے ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ اختلاف ہوا کہ ان کی تربیت کون کرے، تو قرے میں حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں ان کے قرے میں نام آیا، چنانچہ انہوں نے ان کی تربیت اپنے ذمے لے لی، اور ایک گوشے میں کوئی کمرہ تھا اس میں انہیں رہنے کی جگہ ان کی بنا دی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ماشاءاللہ سن شعور کو پہنچ گئی، بڑی ہوئی، تو قرآن یہ واقعہ سناتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، اب کمرہ بند ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، چابی کسی کے پاس بھی نہیں، صرف ان کے پاس چابی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، تالا کھول کے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ وہ ہیں جو بغیر حساب رزق دینے والے ہیں۔ تو یوں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا بندوبست کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اور وہ جب وہ بی بی مریم کے سامنے آیا اور انہیں خوشخبری دی اولاد کی، تو وہ حیران ہوئی کہ یہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد ہونے کے دو راستے، ایک ناجائز راستہ ہے، ایک جائز راستہ ہے۔ کہنے لگی میں نے تو دونوں نہیں کی، ناجائز کام بھی میں نے نہیں کیا، شادی بھی میں نے نہیں کی۔ کہنے لگا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ وہ فرشتے نے جب پھونک ماری تو ان کے حمل ٹھہر گیا۔ اب وہ گھبرائیں، قرآن میں تفصیل سے واقع ہے، تو اس میں بہرحال کئی مرحلوں کے بعد جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس گئی، تو قوم نے بڑی عار دلائی کہ ارے یہ کیا کیا، یہ کس کا بچہ ہے، نہ تیری ماں ایسی غلط تھی، نہ تیرا باپ ایسا بدکار تھا، تو یہ کہاں سے لے آئی بچہ؟ تو انہوں نے صرف اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے ہم بچے سے کیسے بات کریں گے؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گود میں تھے، اللہ نے انہیں گویائی عطا فرمائی، اور ان کا پہلا جملہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد وہ پہلا جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارا عیسائیت کا عقیدہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ خیر میں اس کی تفصیل آگے کروں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بہرحال اس طریقے سے گود میں بات چیت فرماتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، تو اس بارے میں ایک عقیدہ یہودیوں کا ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دونوں کا عقیدہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے عقیدے کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ جو یہودی تھے نا، ان کا یہ خیال تھا کہ مسیح ہدایت دنیا میں آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، انہیں نبوت ملی، تو انہوں نے کہا یہ مسیح ہدایت نہیں ہے، یہ مسیح ضلالت ہے، مسیح ہدایت بعد میں آئیں گے۔ چنانچہ یہودی دشمن ہو گئے اور مارنے کے در پہ ہوئے۔ تو ایک عمارت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، اور پیچھے سے یہودیوں کا بھی ایک آدمی اس میں داخل ہوا، ولیکن شبہ لہم۔ اب یہاں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اس میں یہودیوں کو شبہ ہو گیا، کیونکہ جب یہ لوگ پیچھے سے آ کر عمارت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے تھے آسمان میں۔ اس آدمی کو جو انہی کا تھا، یہودیوں کا، جو پہلے داخل ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھتا ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی نہیں تو ہمارا آدمی کہاں چلے گیا، وہ بھی تو ہمارے سامنے پہلے داخل ہوا۔ ولیکن شبہ لہم، یہ قرآن بتاتا ہے کہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا،
لیکن یہ دعویٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. اور عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. اور یہ سولی پر اس لیے ان کو لٹکنا پڑا کیونکہ وہ سولی پر لٹک کے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کر کے چلے گئے. بس اب ہم سارے بخشا ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے سولی پر لٹک کر ہم سب کو بخشوا دیا، اب ہم جو چاہیں کریں. اب عیسائیوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا ایک عقیدہ مشترک ہے کہ مسیح ہدایت آخر میں ضرور تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب مسیح ہدایت ضرور تشریف لائیں گے. مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ قرآن نے کہا وما قتلوا وما صلبوا، نہ تو یہ قتل ہوئے ہیں اور نہ انہیں سولی چڑھائی گئی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں روح جسم سمیت، ان کی روح کو ان کے جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا. ابھی وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، زندہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں. ہاں قیامت کے قریب جب یہ تشریف لائیں گے تو ایک فرق یہ ہوگا کہ جس وقت انہیں اٹھایا گیا تھا یہ نبی تھے، اور جس وقت کی یہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی پر تشریف فرما ہوں گے، پیچھے سے آواز آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زمین پر تشریف لائیں گے، پہلے مینارے پر پھر وہاں سے اتریں گے، تو لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو حضرت مہدی پیچھے آنے لگیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں روک دیں گے، نہیں نماز آپ پڑھائیں. پھر باقی نمازیں ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے. حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال جو آیا ہوا ہوگا اس کو ماریں گے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً نصف صدی 45 سال سے 50 کے درمیان دنیا میں زندہ رہیں گے. آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور دنیا میں اسلام کا پرچم ہوگا، چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، برکتیں ہوں گی. اور پھر وہ اپنی طبعی زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ان کے قبر کی جگہ روضہ اقدس میں موجود ہے. یہ میں نے مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو عرض کیا. اب یہ بات آتی ہے کہ یہ جو کرسمس ڈے ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. اس کرسمس ڈے کے بارے میں عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اول تو ان کا یہ کہنا ہے ایک ایسا یہ قول ہے ان کا جس کا کوئی سر پیر نہیں، عجیب بات. اور اس کو قرآن سے اور کئی قرائن سے پوری اچھی طرح ثابت کیا گیا کہ بالکل بے سر و پا بات ہے. میں آپ کو صرف قرآن سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا نا سورہ مریم میں، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام تکلیف میں تھی تو قرآن نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا ایک درخت تھا، انہیں کہا کہ اس کو ہلاؤ، کھجوریں گرے گی، وہ تم کھا لو اور ساتھ میں چشمے کا پانی پی لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جس وقت کے حمل سے تھی اس وقت کا جو موسم تھا وہ موسم تھا جس میں درخت پر کھجوریں پوری طرح آئی ہوئی تھی. اور یہ بات تمام مفسرین کے متفق علیہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں بیت اللحم، جو بیت المقدس سے تقریباً کوئی 70 کلومیٹر پر ہے، بیت اللحم شہر میں پیدائش ہوئی. اور بیت اللحم شہر کا موسم کھجورے آنے کا وہ اگست اور جولائی کا ہے. اگست اور جولائی، دسمبر کہیں سے نہیں بنتا. لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انتہائی مشکوک بات ہے. خود ان کی اپنی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بہت مختلف تاریخیں ملتی ہیں.
کوئی کہیں جنوری کی 5 ہے، کہیں جنوری کی 15 ہے، کہیں 1 جنوری ہے، تو ان کی اپنی کتابوں میں تاریخ ہے مختلف. خود قرآن کی روح سے 25 دسمبر کی تاریخ انتہائی درجے کی مشکوک. اس لیے اول تو یہ بات ہی بے سر و پا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. دوسری بات، 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کس طریقے سے مناتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. یہ عیسائیوں کا ایسا جملہ ہے جس کے بارے میں قرآن سورہ مریم کے آخر میں بڑے زوردار طریقے سے رد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا پیدا ہوا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. انہوں نے بڑی سنگین بات کہی ہے، اور ان کی اس بات کی سنگینی کا اس سے اندازے لگائیں. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. ایسی خراب بات ہے کہ اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چر جائے، پہاڑ گر جائے. ایسی خطرناک بات انہوں نے کہی ہے. اس سے اندازہ لگائے اللہ کو ان کا یہ قول کتنا ناپسند ہے، کتنا ناپسند ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. اس وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، اس میں جو عیسائی اپنا تہوار بناتے ہیں اور اس نیت سے بناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس تہوار میں مسلمانوں کا شامل ہونا ناجائز ہے. اس تہوار میں ان کو مبارکبادی دینا ناجائز ہے. کوئی ایسا قدم اٹھانا کہ جس سے ان کے تہوار کی عظمت چھلکتی ہو، شریعت نے ہر ایسے قدم کو ناجائز قرار دیا. کیونکہ اگر آپ ان کو آپ مبارکباد دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نگاہ میں یہ تہوار قابل عظمت ہے، اور اس تہوار کو قابل عظمت قرار دینے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی بغیر کچھ کہے ان کی اس قول میں شامل ہو گئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ، کتنی خطرناک بات ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کئی مسلمان دوستیوں میں، تعلق میں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بیچارے جانے انجانے میں اس میں مبتلا ہیں کہ وہ ان کی تقریبات میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ہماری تقریبات میں آتے ہیں نا، لہٰذا جانا پڑے گا. وہ بھی ہمارے تہوار میں ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان کے تہوار میں ان کو مبارکبادی دینی پڑے گی. حالانکہ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس لیے دن مناتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس دن میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اب ہماری ایمانی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہم ان کی تقریب میں شریک ہوں؟ ہماری ایمانی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہم ان کو میری کرسمس کہہ کر ان کو مبارکبادی دیں، کسی بھی طرح سے مبارکبادی دیں؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا ہے. ہاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب اللہ کا شکر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم گھر میں بچوں کو جا کر بتائیں کہ دیکھو آپ کی جو اسکول کے فرینڈ ہیں اور فلانے فلانے فلانے، ان میں اگر کوئی کرسچن ہے تو بالکل بھی ان کی تقریب میں نہیں جانا، بالکل بھی انہیں مبارکباد نہیں دینی، تاکہ ہماری طرف سے اس بات کا اظہار تو ہو کہ تم جو جس عقیدے کے ساتھ اس تہوار کو بناتے ہو، قرآن نے اس کو شدت سے رد کیا ہے، ہم بھی اس کو شدت سے رد کرتے ہیں، ہم بھی اس کو بالکل نہیں مانتے. کسی طرح سے بھی ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے اس کی عظمت چھلکے، یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے. اس لیے ہمیں اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ عام ہوا چلی ہوئی، اور یہ وہ دن ہے، آپ یقین کریں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کرسمس ڈے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد 3 صدی تک تو اتا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. 4تھی صدی میں آ کر پھر یہ کسی نے شوشہ چھوڑا، اور اس کے بعد یہ معاملات بڑھتے چلے گئے. اور ابھی اس وقت کرسمس ڈے یہ وہ سال کا وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت گیری ہوتی ہے، کہ سب سے زیادہ حیاسوز واقعات جنم لیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی کئی قسم کے خرافات وجود میں آتی ہے، یہ سارے اسی دن میں آتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.